ایک خاوند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا، 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے۔ بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خاوند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں اور اللہ خیر کرے اگر بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ۔ اور سن لے حدیث، یاد رکھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے اپنے خامد سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا۔ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خاندوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ خامد جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے پر خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی۔ عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، بیٹی ہوں کیا کروں، رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے پر خامد کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں۔ صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خامد کی فرما برداری کی ہے، رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی، تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا، کس طرح؟ جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی۔ حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے۔ حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی۔ وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں۔ حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، شہر سے نکال دی۔ نقلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ۔ زمانہ گزر گیا، اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا، غلاموں کو لے جاؤ کفن دفن کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، جب اس شخص کا چہرہ دیکھا اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا۔ ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی کیسے ہو سکتا ہے کیوں کر کے، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا۔ اٹھایا اس بندے کو، غسل دیا، کفن پہنایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا، میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا، باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ، تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا، مجبور تھا، میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے، اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف، تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے۔ اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے ساتھ معاملہ، کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے،
इबादत का मामला है, नमाज का मामला है, रोजे का मामला है। फरमाया उसमें रब बड़ा करीम है, अपने फजल से फैसला करेगा, चाहे तो अजाब दे और चाहे तो अपने फजल से बंदों को माफ फरमा दे। 3 किस्म के मामला क़यामत में होंगे।